السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ۔ آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ قومی سطح پر دیکھیں تو جو سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے وہ ڈونلڈ لو کی جانب سے سائفر کیس کے حوالے سے ہے، جس میں انہوں نے سائفر کیس کو جو ہے جھوٹا قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے پاکستان کی حکومت نہیں گرانا چاہتا تھا، عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دوسری جانب انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ ہمیں حقیقتاً دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں کہہ رہے ہیں، یا وہ امریکہ کو اپنے ملک کو بے نقاب ہونے سے بچانے کے لیے حقائق سے منہ موڑ رہے ہیں۔ جہاں تک بات انہوں نے کی ہے سائفر کیس کی، تو یقیناً اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ سائفر کہانی درست ہے تو وہ خود بھی پھنستے ہیں اس میں۔ اور دوسری بات جو انہوں نے الیکشن میں بے ضابطگیوں کی ہے، تو پھر انہیں یہ بات کھل کر کرنی چاہیے تھی، اشارہ و کنایہ میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جس حد تک بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جس کا شور پڑ رہا ہے، عوام جس پر چیخ رہی ہے، سیاسی پارٹیاں جس پر چیخ رہی ہیں، ان نتائج کو سوائے مسلم لیگ نون کے کسی سیاسی جماعت نے قبول نہیں کیا ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، یہاں تک کہ بعض مواقع پر مسلم لیگ نون جس نے اپنی حکومت بنائی ہے، حکومت کر رہی ہے، وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت بن گئی ہے، وہ بھی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ بات تو ہے قومی سطح پر کہ جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے حکومت چلنے نہیں دینی، اس نظام کو چلنے نہیں دینا، ہماری جو چوری ہوئی ہے الیکشن کی سیٹوں کی اس کو واپس کیا جائے، اور حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے اور انہیں منانے میں کامیاب ہوگی، لیکن جو اصل مسئلہ ہے عوام کو ریلیف کا وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ یہی دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، اور پاکستان کو ایسے افراط زر اور افراط قیمت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ قیمتیں حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی، اور عوام کی قوت خرید بہت آمدن کے مقابلے میں اتنی کم ہو جائے گی کہ لوگوں کا اب بھی گزارا نہیں ہو رہا، تو آنے والے وقت میں کہاں گزارا ہوگا۔ دوسری جانب دیکھیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اسی تگ و دو میں لگی ہوئی ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے اور انہیں مہنگائی سے جان چھٹ سکے، لیکن اس کے باوجود وہ عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں، یہاں تک کہ وہ دن رات کام کر رہی ہیں، دورے کر رہی ہیں، مختلف جگہ پر جا رہی ہیں، مختلف اعلانات کر رہی ہیں، پالیسیاں بنا رہی ہیں، لیکن عوام کو مہنگائی سے ریلیف ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اگر وہ سنجیدگی سے عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینا چاہتی ہیں تو انہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ پنجاب میں پرائس میکنزم کیا ہے اور چیزوں کی قیمتیں کیسے طے ہو رہی ہیں، اور ان قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا کیا نظام ہے۔ جہاں تک میرا نقطہ نظر ہے کہ پنجاب میں کہیں کوئی پرائس میکنزم پوری طرح سے کام نہیں کرتا۔ دنیا بھر میں قیمتوں کے تعین میں طلب و رسد کا قانون کام کرتا ہے، پاکستان میں کہیں طلب و رسد کا قانون کام کرتا ہے اور کہیں حکومت کا کنٹرول کام کرتا ہے کہ حکومت قیمتوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن تجربہ یہی بتاتا ہے کہ جب سے اور جب بھی کبھی ضلعی حکومت نے یا صوبائی حکومت نے کسی چیز کی قیمت کا تعین کیا ہے تو وہ چیز اس قیمت پر نہیں ملی، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ قیمت پر ملی ہے۔ آپ گوشت کی قیمت دیکھ لیں، ضلعی حکومت نے جو قیمت طے کی ہے وہ اس پر نہیں ملتا، اس سے 150-200 روپے زائد پہ ملے گا۔ آپ دہی کی لے لیں، دودھ کی قیمت لے لیں، سبزیوں کی قیمت لے لیں، جن کی روزانہ قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے وہ ریٹ لسٹ کے مطابق کبھی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ قیمتوں کا تعین کرتے ہیں وہ حقائق کے پیش نظر قیمتوں کا تعین نہیں کرتے، وہ دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ تھوک فروش سے ان کو کیا فائدہ ہوگا قیمتوں کے تعین میں، دوسرا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم حکام بالا کی نظر میں
اپنی گڈ ول کیسے بنا سکتے ہیں، وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتوں کا تعین کرتے ہیں جو اوپن مارکیٹ میں، حقیقی مارکیٹ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ دکاندار، ریڈی فروش، کوئی بھی حکومت کی طرف سے جاری کردہ پرائس لسٹ پر کوئی چیز بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور نہ ہی بیچتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اوور چارجنگ کو روکنے کے لیے جو حکومت نے نظام بنا رکھا ہے وہ پرائس مجسٹریٹوں کا میکنزم ہے جو کام کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پرائس میکنزم پوری طرح ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو پرائس مجسٹریٹ بنایا جاتا ہے اور خصوصی اختیارات دیے جاتے ہیں وہ لوگ مختلف عہدوں پر تعینات ہوتے ہیں۔ وہ اپنا وہ کام نہیں چھوڑتے جس عہدے پر وہ تعینات ہوتے ہیں، وہ اسے اضافی ڈیوٹی سمجھتے ہیں، اور ڈیوٹی ہی نہیں سمجھتے بلکہ اسے ایک فٹیگ سمجھتے ہیں۔ فٹیگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس اضافی ذمہ داری کو ایک کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ 2 4 پرائیویٹ ملازم رکھ لیے ہوئے ہیں جنہیں وہ اپنے دستخطوں والی چلان چٹیں، رسیدیں دے دیتے ہیں۔ وہ مارکیٹوں میں ان کے متعلقہ حلقے میں جاتے ہیں، دکانداروں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں۔ یہ لاہور جیسے شہر میں ایک پرائس مجسٹریٹ کے حلقے میں 50 سے 60 ہزار روپے تک ڈیلی رشوت اکٹھی ہوتی ہے جو دکانداروں، ریڑھی بانوں سے لی جاتی ہے۔ جو بھی شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے، وہ پھل بیچ رہا ہے، وہ سبزی بیچ رہا ہے، وہ جیسے ہی ان پرائس مجسٹریٹ کے کارندوں کے ہتھے چڑھتا ہے وہ ان سے جو ہے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ ان کے جگہ چھوڑتے ہی جو دکاندار ہیں، ریڑھی بان ہیں، وہ رشوت کے پیسے جو پرائس مجسٹریٹ کے کارندوں کو دیتے ہیں وہ قیمتوں میں شامل کر کے مہنگائی کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اس سسٹم کو روکنا ہوگا اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینا چاہتی ہیں تو انہیں ایک حقیقت پسندانہ پرائس میکنزم اور اوور چارجنگ کو روکنے کے لیے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے ایک باقاعدہ شفاف سسٹم، نظام بنانا ہوگا، اور ان لوگوں کو یہ ذمہ داریاں دینی ہوں گی جو اسے اضافی ذمہ داری سمجھ کے اپنے اوپر بوجھ تسلیم نہ کریں بلکہ عوام کی خدمت کا ذریعہ بنائیں، اور جو قیمتوں کا تعین ہے وہ بھی حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے جس کو دکاندار تسلیم کریں اور مان لیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔